اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ یوسف کی مختصر خلاصے کا فہم حاصل کریں گے۔ سورۃ یوسف قرآن کریم کی 12ویں صورت ہے جو مکی صورتوں میں شامل ہے۔ اس میں 111 آیات ہیں اور یہ صورت مکمل طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ سورۃ یوسف اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں شدید مخالفت اور تکلیف کا سامنا تھا۔ یہ صورت تسلی اور حوصلہ دینے کے لیے نازل ہوئی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو صبر اور استقامت کا درس دیا جائے۔ یہ صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر مصر کے اقتدار تک پہنچنے کی مکمل داستان بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا ہے، کیونکہ اس میں صبر، عزم، عفت، دیانت اور اللہ پر بھروسے کے بے شمار اسباق موجود ہیں۔ سورۃ یوسف کو مختلف موضوعاتی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے پیغام کو بہتر طور پر سمجھا جائے۔ اس کا پہلا حصہ تمہیدی حصہ ہے جو کہ آیات 1 سے 3 پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے پہلے وحی اور قرآن پاک کی وضاحت کی گئی ہے۔ الف لام را یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد لوگوں کی ہدایت و رہنمائی ہے، اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ کتاب اس زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ سکیں۔ اس لیے ہر آسمانی کتاب اسی قومی زبان میں نازل ہوئی جس قوم کی ہدایت کے لیے وہ اتاری گئی تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب قرآن پاک وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ پھر دوسرا حصہ جو کہ آیات 4 سے 18 پر مشتمل ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب ہے اور ابتدائی واقعات ہیں ان کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت اور خواب کی تعبیر کا اشارہ کیا گیا ہے، جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم و اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں جو نشانیاں آئیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر جو بھائیوں نے سازش کی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں، اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا، آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل سے ہی ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ پھر سورت کا تیسرا حصہ جو کہ آیات 19 سے 22 پر مشتمل ہے،
اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے گھر قیام جو تھا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے قافلے والوں کا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنا اور بازار میں بیچنا یہ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کو جو علم اور حکمت عطا کی گئی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، یعنی نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فیصلہ، تاکہ ہم نیککاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس کا چوتھا حصہ جو کہ آیات 23 to 35 پر مشتمل ہے، اس میں عورتوں کے فتنے اور یوسف علیہ السلام کی قید کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے عزیز مصر کی بیوی کا جو یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش تھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد نبوت اور یوسف کی بے گناہی کو بیان کیا گیا اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے قید کو گناہ سے بہتر سمجھا اور یہ دعا اپنے دل میں کی، کیونکہ ایک مومن کے لیے دعا بھی ایک اختیار ہے کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ حدیث میں آتا ہے 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو اس نے جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر اس حصے کے آخر میں جو عزیز مصر تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو جو قید میں ڈال دیا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں رکھیں۔ اس صورت کا 5واں حصہ جو کہ آیات 36 to 42 پر مشتمل ہے، اس میں قید میں خوابوں کی تعبیر کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ 2 قیدیوں کے جو خواب آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت توحید کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جو خوابوں کی تعبیر کی اس کا ذکر آ جاتا ہے، اے میرے قید خانے کے رفیقوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ پھر اس سورت کا 6واں حصہ جو کہ آیات 43 to 57 پر مشتمل ہے، اس میں بادشاہ کے خواب کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کی رہائی کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو بادشاہ کو خواب آیا تھا اور اس نے اس کے متعلق جو تعبیر طلب کی تھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک بے ترپے لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے اور وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم روک رکھتے ہو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا تذکرہ آتا ہے اور ساتھ ہی جو انہوں نے اپنی پاک دامنی کا اعلان کیا وہ آ جاتا ہے کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس حصے کے آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اقتدار حاصل کرنا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا انعام ان پر تھا اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہیں رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ اس صورت کا 7واں حصہ جو کہ آیات 58 to 82 پر مشتمل ہے، اس میں بھائیوں کا مصر آنا اور جو آزمائش ان پر آئی تھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس حصے میں بھائیوں کے مصر میں آنے کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو لانے کی شرط لگائی تھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، دیکھتے نہیں کہ میں نا بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر مدارت بھی خوب کرتا ہوں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ بھائی جو دوبارہ مصر گئے اس کو بیان کیا گیا اور پھر بنیامین کو روکنے کے لیے جو تدبیر اختیار کی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ پھر اس کے بعد ان کے بھائیوں کا جو رد عمل تھا وہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی پاکیزگی اور شرافت کے اظہار کے لیے کہا کیونکہ یوسف علیہ السلام بنیامین ان کے سکے اور حقیقی بھائی نہیں تھے، الاتی بھائی تھے۔ اصل میں انہوں نے اپنے آپ کو تو نہایت با اخلاق اور با کردار باور کرایا اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو کمزور کردار کا اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے انہیں چور، بے ایمان نعوذ باللہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس حصے کے آخر میں جو بھائیوں کی گفتگو تھی اور واپس جانے کا فیصلہ تھا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے، اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کوئی غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اس صورت کا 8واں حصہ جو کہ آیات 83 to 98 پر مشتمل ہے، اس میں یعقوب علیہ السلام کا صبر اور یوسف علیہ السلام کی شناخت کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام کا جو دکھ تھا اس کو بیان کیا اور ساتھ ہی ان کا جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا اس کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان آتا ہے کہ جب بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطی اور کوتاہی کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی، یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ پھر اس حصے کے آخر میں یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے واپس آ جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر حصے کا آخری حصہ جو کہ آیات 99 to 111 پر مشتمل ہے، اس میں خاندان کی جو عزت افزائی ہوئی تھی اس کا ذکر آ جاتا ہے اور صورت کا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے والدین اور بھائیوں کی عزت افزائی اور خواب کی تعبیر کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔
اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا کہ ابا جی یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر جو احسانات کیے انہیں یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کا تذکرہ کر کے دعا فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی یعنی دوست اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ پھر اس حصے کے آخر میں قصے کے خلاصے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ عبرت اور ایمان کی دعوت کی گئی کہ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن پاک جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے، ہر چیز کو ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ سورۃ یوسف کا میکرو سٹرکچر واضح کرتا ہے کہ یہ سورت مشکلات میں صبر، تقوی، اللہ پر بھروسہ اور درگزر کا سبق دیتی ہے۔ یہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا ذریعہ بنی بلکہ ہر دور میں مومنین کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ رعد کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ رعد قرآن پاک کی 13ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق اس میں کچھ مدنی آیات بھی شامل ہیں۔ اس میں 43 آیات، 6 رکوع اور 854 کلمات ہیں۔ یہ سورت بنیادی طور پر توحید، رسالت اور قیامت کے موضوعات پر روشنی ڈالتی ہے اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیاں بیان کرتی ہے۔ اس سورت کا نام الرعد یعنی گرج یا بجلی کی گونج رکھا گیا کیونکہ اس میں ذکر آیا ہے کہ رعد گرج بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کائنات میں اس کے تصرف کی نشانیوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ سورۃ رعد کا پہلا حصہ تمہیدی حصہ جو کہ آیات 1 to 5 پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے پہلے قرآن پاک کے حق ہونے کا اعلان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی کفار کے انکار کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ الف لام میم را، اور تو اسے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں، راحت سے پہلے یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کی بے جا ظلم پر بھی، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر ہر قوم کے لیے ہادی اور اللہ کے علم کی وسعت کا ذکر کیا گیا ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں اتاری گئی۔ بات یہ کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فرشتے اور اعمال کی نگرانی کا ذکر آ جاتا ہے۔ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا ہے۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور باواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر و یکساں ہیں۔ پھر رعد یعنی گرج کا اور بجلی کی تسبیح کا بیان کیا گیا ہے کہ گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ پھر اس حصے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے کہ ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، ہر چیز اس کے ماتھے ہے تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے کرے یا مشرکوں کی طرح ناخوشی سے۔ اس کے سائے بھی صبح شام سجدہ کرتے ہیں، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 48 میں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سائے داہنے اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں۔ اس سورت کا تیسرا حصہ جو کہ آیات 16 to 18 پر مشتمل ہے، اس میں حق اور باطل کی تمثیل کی گئی۔ سب سے پہلے اللہ اور جھوٹے معبودوں کے درمیان فرق کو واضح کیا گیا۔ آپ پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش متشابہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ پھر حق اور باطل کی تمثیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی اور جھاگ کی مثال بیان کی کہ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو نکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں
ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ پھر اس حصے کے آخر میں حق پر چلنے والوں کا اجر اور باطل والوں کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اس کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ پھر اس سورت کا چوتھا حصہ جو کہ آیات 19 to 24 پر مشتمل ہے، اس میں سب سے پہلے ایمان والوں کی صفات کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ عہد کی پاسداری ہے، صبر، نماز اور انفاق ہیں۔ پھر ایمان والوں کے لیے جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی سلامتی کی دعا کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اس سورت کا پانچواں حصہ جو کہ آیات 25 to 30 پر مشتمل ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے والوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ پھر دنیاوی رزق کی تقسیم کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کافروں کی خوشی عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ پھر جو کافر معجزات کا مطالبہ کیا تو اس کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور اطمینان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس حصے کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور توحید کی دعوت دی گئی، اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ اللہ رحمان کے منکر ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے، اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ پھر اس سورت کا چھٹا حصہ جو کہ آیات 31 to 43 پر مشتمل ہے، اس میں سب سے پہلے کہا گیا ہے اگر بالفرض کسی قرآن یعنی آسمانی کتاب کے ذریعہ پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے، بات یہ کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے، کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر کفار کے انکار کی روش کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے سخت عذاب کا ذکر کیا گیا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا بیان آ جاتا ہے کہ اس جنت کی صرف جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے۔ پھر شریعت کی پیروی کا حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں، اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ پھر رسولوں کی بشری حیثیت اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ اس سورت کا مین تھیم یہ ہے کہ یہ سورت توحید، وحی اور آخرت کے بنیادی عقائد پر زور دیتی ہے، اللہ کی قدرت کے مظاہر، حق اور باطل کا فرق، ایمان والوں اور کافروں کا انجام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اس سورت کے اہم نکات ہیں۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں، صبر اور استقامت ہی کامیابی کی کنجی ہے اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے جبکہ باطل مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا اور ایمان کی صحیح روش پر چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب